رات کو جو مولا علی نے اولاد کو وصیتیں کی تھی ان میں پہلی وصیت یہ تھی کہ بیٹا حسن مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ کیا کہا تھا مولا کہ مظلوموں کی، ماشاءاللہ پہلے عزادار سے لے کے وہ آخری دوست تک بڑا نکھرا نتھرا نورانی روحانی ماحول ہے۔ ایک بات میں کہنے لگا ہوں اس اطمینان کے ساتھ کہ آپ ذہنی طور پہ میرے قریب، علی نے کیا کہا تھا؟ بیٹا مظلوموں کی مدد کرنا۔ ہماری مجبوری ہے، علی نے مظلوموں کا مذہب نہیں بتایا تھا۔ کیا کہنے ہیں آپ جی ہیں صاحب، آپ زندہ و سلامت ہیں۔ بسم اللہ صاحب، بہت شکریہ یا رسول اللہ۔ مشترکہ جواب دیں گے علی نے مظلوموں کا مذہب نہیں بتایا۔ یہی سبب ہے کہ مظلوم کسی بھی مذہب کا ہم اس کے حامی ہیں۔ چلے میں اس طرح کہہ دیتا ہوں، اصل میں ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ لہذا بات کس طرح کی جائے سوچنا پڑتا ہے۔ مظلوم غیر مسلم بھی ہو ہم اس کی مدد کریں گے، ظالم مسلمان بھی ہو ہم اس پہ لعنت کریں گے۔ مہربانی صاحب، ہمارے ہاں ہم نے نہ مظلوم، رضوان پیر ذرا اس کی سیٹی آواز کی ساؤنڈ کس کے پاس ہے؟ میں خود اٹھا جی۔ ٹکراؤ نہ ہو آواز جی۔ بسم اللہ، مہربانی مہربانی کے بول صلوات کی عبادت بلند لہجہ میں سارے بڑی بات ہے، ڈبہ کلا ہو کے کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی شرافت صاحب کا خلوص ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور انشاءاللہ جی اگلے سال انشاءاللہ پروگرام اس سے بڑا ہوگا۔ یہ سائیوں کا معجزہ ہے کہ ایک دن کی کال پہ عزاخانہ میں رونق پوری ہے۔ اور مزید دعا کیجیے مالک علامہ شرافت بھائی کو دن بدن کامیابیاں نصیب فرمائے، ان کو بھائیوں سمیت بچوں سمیت آباد و شاد فرمائے، اور اس گھر کو اللہ ہر صدمے سے محفوظ رکھے، اور یہ خصوصی دعا فرمائیں کہ یزداری کے سلسلے ان کی نسلوں میں بھی جاری رہے، کیونکہ گجراں آلے چ بٹ شیعہ ہون کہ سارے پینڈے نیڑے ہو جائیں۔ کیونکہ یہاں تو ہم نے جب شعور کی آنکھیں کھولی تھی تو، بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرا گاؤں جو ہے قلعہ میاں سنگھ، وہاں پہ کوئی 4-5 برادریاں ہیں، بٹ برادری بھی وہاں پہ بہت ہے، راجپوت برادری بھی، جٹ بھی۔ اتنا اللہ والوں کا ظہور ہے کہ میرے پنڈ دے خان صاحبان بھی اہل حدیث، وہ جدوں پنڈ دی حد تو باہر مینوں ملن تے پھر ہی عالی مدد، کیونکہ وہ ان کی ایک نسلی مجبوری ہے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بات میں کلیئر جو ابھی میں نے کہا ہے کہ ظالم مسلمان بھی ہو ہم اسے گنجائش نہیں دیں، مظلوم غیر مسلم بھی ہو۔ فلسطین میں تو بہرحال مسلمان ہیں، اور جب ایران نے کو نعت علی پڑھ کے اسرائیل کو
میزائلوں کا ناشتہ دیا نا، اس وقت دنیا کو یقین آیا ہے کہ یہودیوں کو یا علی للکارتا ہے یا علی کی اولاد للکارتا ہے۔ ہم نے زندگی میں کبھی، یہ ہمارے اس ملک میں یا اسلامک ہسٹری میں بندے یزید کے لیے ہمدردی کیوں رکھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ مسلمان تھا۔ ہمارے ہاں گنجائش نہیں۔ مسلمان اگر ظالم کے روپ میں آئے گا نا تو ہم نے ایک حد تک اس کا خیال تب تک رکھنا ہے جب تک ہمیں اس کی اصلیت کا پتہ نہیں چلا۔ جب اصلیت کا پتہ چل گیا پھر نفرت ہی نفرت۔ اور میں نے پورے ملک میں یہ بات کہی جب یہ صحابہ کبار کی وہ ناموس والا قانون صوبائی اسمبلی سے سفر کر کے جب قومی اسمبلی میں گیا، میں نے پھر یہ بات کہی ہے کہ آپ ہم سے صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہیں نا، ہم پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے ہر دور میں صحابہ کو عزت دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اتنی عزت ہی دی ہے جنہیں جوگے اصلی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جنہیں جوگے ہو سن، ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے چلیں آج میں بالکل واضح بات کر دیتا ہوں ان اسلامی اسکالر سے کہ آپ صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ کی عزت ہم سے کروانا چاہتے ہیں، ہم کرنے کو تیار۔ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ کا احترام کروانا چاہتے ہیں، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی ہے، آپ صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ اوہ ہم نے صحابہ کی عزت کرنی ہے، لیکن صحابیت کے پردے میں ہم نے یزید کو رضی اللہ۔ آپ جی ہیں سر، آپ زندہ و سلامت رہیں، کیونکہ یہ بٹ صاحبان یہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ آپ میں سے بہت سارے لوگ دلچسپی رکھنے والے موجود ہیں یہاں پہ۔ پچھلے دنوں ایک مولانا یزید کی وکالت، میں پریشان ہو گیا کہ ملک محمد علی کا ہے، ملا عمر کا تو ہے نہیں۔ بھائی افغانستان میں بیٹھ کے اگر کوئی یزید کی حمایت کرتا تو ہمیں سمجھ آ جانی۔ یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اور مولانا کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، میں سوچ تو رہا ہوں، غالباً اینڈ پہ بندیالوی لگتا ہے، بند، حالانکہ دال کے بعد اگر یہ کی بجائے رے ہوتی شاید زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے بندیالوی اپنے آپ کے نام سے لاحقہ لگایا ہوا تھا، اور یزید کی حمایت یہ کہہ کے کر رہے تھے کہ جی یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری قوم کے طلبہ و طالبات کو اپنے اسکولوں کالجوں میں بات کرنا پڑ جاتی ہے، تو یک طرفہ بات ان کے ذہن میں اگر ڈال دی جائے، کیونکہ ہمارے کلچر میں بچے ہمارے ماں باپ کی بات اتنا نہیں دھیان سے سنتے جتنا ٹیچر کی بات سنتے۔ اب ٹیچر اس طرح کے ہیں کہ وہ اسلامی یونیورسٹیوں میں تنخواہ پاکستانی عوام کے ٹیکسوں سے لیتے ہیں اور مشن کسی اور کا پورا کر رہے ہیں، اور وہ سرے عام کہہ رہے ہیں جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یزید نے، میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا، میں ذمہ داری کے احساس کے ساتھ، میں خود اہم نہیں ہوں گا، یہ جگہ بڑی ہے، یہاں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، آدھا خانہ میں بات ہو رہی ہے، میں مقدس جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ میری قوم کے بچے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یزید نے 3 سال
صرف 3 سال حکومت کی. وہ اسلامی دنیا کا بہت بڑا حکمران بنا ہے، لیکن اقتدار کی لمٹ جو ہے وہ یہی ہے، 3 سال. عدد نہیں ہے، شاید ٹھیک ہی ہے. ایک سال میں واقعہ کربلا ہے، دوسرے سال میں تاراجی بیت اللہ ہے. شاید یہ لفظ بندے نہ سمجھے، بیت اللہ کا خلاف جلا دیا گیا اور حکم اس کی فوجوں کو تھا برباد کر دو یہ گھر. تیسرے سال میں مدینے کی بربادی ہوئی. مسجد نبوی میں فوجوں نے اپنے گھوڑے باندھے، قبر نبی کے ارد گرد غلاظتیں تھیں. یہ تیسرا سال ہے. یزید کے حکم سے مدینے کو اس طرح روندا گیا کہ مدینے کے بڑے بڑے قد آور بندے بھی اس واقعہ حرہ کے بعد اپنے گھر کی قسم دینے جوگے. اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، اس جگہ کی مجبوری ہے، آل محمد کے منبر کی تہذیب ہے، لہذا ہم واضح طور پہ بتا نہیں سکتے کہ مدینہ کے کن کن گھروں میں کیا کیا ہوا. میں ڈائریکٹ ایک بات کر دیتا ہوں، تو ایک ہی بات بچوں کے ذہن میں بٹھا رہے کہ جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. میں ریاض رضوی پورے یقین سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یزید واقعہ کربلا کا، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو. میں بڑے حوصلے سے یہ بات کرنے لگا ہوں. ایک ہی بات کرتے ہیں جی وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ جی گورنر کوفہ ذمہ دار ہے، وہ جی صوبے کا معاملہ تھا، یزید شام میں تھا، اور مسلمانوں چند روزہ زندگی ہے. تو نے میدان حشر میں مولویوں کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ ایک بات ذہن میں بٹھا لو، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے. آپ جیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم دھوس اور دھاندلی کے ذریعے، صحابہ کے بارے میں نے ابھی آپ سے کہا، صحابہ کی عزت ہم نے زندگی ہر موڑ پہ کی ہے، اور میرے خیال ہے جتنا صحابہ کو ہم نے مانا ہے ہماری طرح کوئی بھی نہیں مان سکا. ہم نے صحابہ سے پیار بھی کیا، لیکن صحابہ کا نام لے کے ہم نے لڑائیاں نہیں لڑی، کیونکہ صحابہ لڑائیوں کو خود بھی پسند نہیں کرتے. ہم وہ جو ان کا مشن تھا امن والا، ہمارا مسلمانوں سے یہی مطالبہ کہ صحابہ کا مشن پورا کرو، صحابہ کا مشن مکمل کرو، صحابہ کو صحابہ کا مقام دو. یہ عزت صحابہ کی ہے کیونکہ وہ رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے. ہم نے یزید کو نہیں دیا کیونکہ ہمیں بزرگوں نے سمجھایا ہے رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا نہیں. میری بات میں آپ دھیان دیں. لہذا جو مقام صحابہ کا کل تھا ہم نے پہلے بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن ہمارا پہلے دن بھی یہی موقف تھا، آج بھی یہ موقف ہے. ہاں 3 سال پہلے مسلمانوں نے جو پنجاب اسمبلی میں کیا، ہم نے تب بھی یہ احتجاج کیا تھا کہ صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ، دل سے کرواؤ. آپ نبی کے پیارے صحابہ کی توہین کا باعث بن رہے ہو. مثال کے طور پہ جی
اگر جی قانون بن گیا ہوتا تو جی پھر ہماری کامیابی تھی، لیکن قانون کیونکہ نہیں بن سکا، میری جان اللہ کرے آپ کے یہ مشن پورے ہو جائیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم تو دعائیں دینے والے ہیں، لیکن بخدا ہمارے اندر دو نمبری نہیں ہے۔ صحابہ کی رسپیکٹ آپ دلائل کی بیس پہ کرواؤ۔ اگر آپ کہیں گے جی قانون بنے گا تو پھر عزت ہوگی، تو پھر 57 اسلامی ملک کیا سوچیں گے کہ یہ پاکستان کیسا اسلامی ملک ہے جہاں رسول اللہ کے پیارے صحابہ کی عزت پولیس کرواتی ہے۔ میں کل ہی مزہ لے مطلب سوچے تو صحیح ہے، مطلب یہ کیا پیغام کیا جائے گا کہ صحابہ کی عزت پولیس کروا رہی؟ ایسا نہ کرو۔ جو مقام ہے صحابہ کا اب اسے مد نظر رکھیں۔ صحابہ کو اللہ نے کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ نے رضی اللہ کہا، تو صحابہ کو کہا ہے نا، تو پھر انہیں کہو۔ یہ 3 سال پہلے والا جو آپ نے مطالبہ پنجاب اسمبلی میں رکھا تھا، پھر وہ قرآن کی مخالفت میں نہیں تھا کہ جی رسول اللہ کی اولاد کو بھی رضی اللہ کہو۔ بہت کم وقت ملتا ہے اس طرح کی بات کرنے کا۔ اس قرارداد کا نام تھا تحفظ بنیاد اسلام بل۔ کیا نام تھا؟ تحفظ بنیاد اسلام۔ ادھر وہ قرارداد پنجاب اسمبلی میں تھی، ادھر عمران خان صاحب کی حکومت نے دوسرا کام کیا کہ جی پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب رائج کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہنوں میں بات ہے، یکساں تعلیمی نصاب نعرہ بڑا کمال کا تھا بھائی جی۔ اس کا مطلب پتہ کیا تھا کہ جو انگلش میڈیم اسکول ہے نا جی، جو وہاں پہ پڑھایا جائے گا وہی دینیات ٹاٹ پہ بیٹھنے والے بچے پڑھیں۔ لہذا پبلک بڑا خوش ہوئی کہ جی سلیبس کو ایسا کیا جا رہا ہے کہ جو کچے اسکول والے بچے پڑھیں گے نا، وہ بھی امریکن اسکول بھی اگر یہاں پہ ہے اور اس میں اسلامیات تو لازمی ہے جو پاکستان میں اسکول ہے، لہٰذا وہاں بھی تعلیمی نصاب ایک ہی ہوگا۔ جو ایک پنڈ کا بچہ پڑھے گا وہ یہ کیپٹل کے بچے۔ نعرہ بڑا کمال تھا۔ لہٰذا اسے بیس بنا کے کہ جی سلیبس میں نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ سازش بعد میں سامنے آئی کہ اس سلیبس پہ نظر ثانی کی اجازت لے کے باقی سلیبس وہی رکھا، علی کو نکال دیا گیا۔ ہاں آپ پرائمری کی اور مڈل کی دینیات کو دیکھیں، اب جو پڑھائی جا رہی ہے بچوں کو، اس میں جنگ بدر لکھی ہوئی ہے، علی کا کردار نہیں ہے۔ جنگ احد ہے، علی کا کردار نہیں ہے۔ جنگ خندق جہاں پہلے حدیث لکھی بھی تھی کہ رسول اللہ نے کہا تھا آج کل کفر کے مقابلے پہ کل ایمان جا رہا، حضور سے بھی نکال دیا گیا۔ جنگ خیبر بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے، اسلامیات میں جنگ خیبر، لیکن اس میں علی کا کردار۔ اب بچے یہی سمجھیں گے اگلی نسل کہ جیسے دوسرے بہادر خیبر میں تھے اسی طرح علی نے بھی شرکت کی۔ علی نے صرف شرکت نہیں کی، علی نے یہودیوں کو پیغام دیا تھا کہ 39 دن آنے والے اور تھے۔ لہذا یہ پلاننگ میں تو سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں بیٹھ کے پروگرام نہیں بنے، ہمیں تو یہ یہودی سازش لگتی ہے کہ خیبر میں علی کا ٹکراؤ ختم کر دیا گیا۔ میں نے تب بھی کہا تھا یار یا تو جنگ خیبر کو سلیبس سے ویسے ہی نکال دو
کیونکہ بڑا عجیب لگتا ہے وہ کون سا خیبر ہے جہاں خیبر ہے اور حیدر نہیں ہے. لیکن یہ سب یکساں تعلیمی نصاب کا نام رکھ کے اس سلیبس کو بدل دیا گیا. ہمارے شیعہ قائدین نے، تب عمران خان صاحب آزاد تھے، الیکشنوں سے پہلے ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب نے وعدہ کیا کہ جی اگر اقتدار میں میں دوبارہ آتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے. خان صاحب ہم نے ووٹ دے دیے تھے صرف اس لیے کہ بعض دفعہ ہمیں نام ہی اچھے لگ جاتے ہیں. آپ اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں آپ اپنا وعدہ یاد رکھیں. لیکن موجودہ حکومت کے ذمہ داروں نے بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ جی اگر ہم اقتدار میں آ گئے ہم پاکستانی سلیبس میں اہل بیت کو پھر سے لائیں گے، آل محمد کو پھر سے لائیں گے، مولا علی کے جنگوں والے کردار پھر سے. لیکن قبلہ عرصہ ہونے کو ہے، نظر ثانی کی میٹنگ ایک بھی نہیں ہوئی. لہٰذا میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں موجودہ حکومت سے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ محمد علی جناح کے بنائے ہوئے ملک میں محمد علی جن کا کلمہ پڑھتا تھا. اور میں ایک بات آج ساتھوں کے میں کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے عزادار سے لے کے آخری آدمی تک میں پاکستان کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہیں. بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. لہذا اگر موجودہ حکومت یہ وعدہ پورا نہیں کرتی کہ سلیبس میں پھر سے حقیقی کردار مولا علی کا لکھا جائے گا، اگر حکومت وعدہ پورا نہیں کرتی پھر ہم پہ اعتراض نہ کرنا، ہماری مجبوری ہے. ہم نے کم از کم اپنے بچوں کو تو بتانا ہے اگر آپ سلیبس میں مولا علی کے واقعات دوبارہ نہیں لائیں گے پھر ہم ان مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے، ہم ان مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے. پھر ہمیں مجلسوں میں بتانا پڑے گا کہ جنگ بدر میں وہ گانے گانے والی اماں کس کی تھی. کیا کہنے آپ دیئے سر. ہم نے زندگی کے ہر موڑ پہ یہ کہا ہے کہ ہماری منزل حضور ہے. ہم نے صحابہ کو اگر رسپیکٹ دی ہے تو ان کے ذاتی کردار کی وجہ سے نہیں دی. ہمیں صحابہ اچھے اس لیے لگتے ہیں کہ وہ جب سیدوں کے نانے کی چوکھٹ پہ آئے تھے انہوں نے پچھلی ہر شے چھوڑ دی تھی. تو ہم نے صحابہ کو تعظیم حضور کی وجہ سے دے لی. ہم نے ریسپیکٹ اگر دی ہے تو نسبت ہے سرکار کی وجہ سے. اور ایک بات میں کر کے بات کلوز بھی مجھے کرنا ہے، ہم نے زندگی کے ہر موڑ پہ حضور کو منزل رکھا ہے. حضور کے بعد عزت جس کی چاہتے ہو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کلمہ ہم اسی کا پڑھیں گے جو کلمے والا ہے. چلے میں بات اس طرح کر لیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. میں کچھ 7 دفعہ تو کہہ چکا ہوں کہ مانتے ہیں، اور اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا پھر وہ پنجابیوں والا سٹائل ہی ہوگا کہ نہیں تے نہ صحیح. لیکن آپ یہ موقع کیوں لاتے ہو یار جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت کرتے ہیں؟ لیکن طریقہ صرف یہ ہے، بات میں بڑی جلدی منزل کی طرف لا رہا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ جس کو مانتے ہو اس کی بات بھی مانو. کہتے ہیں جی صحابہ بھی حضور کو مانتے تھے، مسلمان بھی حضور کو مانتے ہیں.
تو پھر حضور کی بات مانی جائے نا. ہم نے حضور کو مانا ہے, حضور کے بعد اسے مانیں گے جسے حضور منوائیں گے. منزل نبی ہے. ہمیں سرکار کے بعد سرکار والی خوشبو, اوئے ہوئے ہوئے, اللہ کرے آپ اس لطف میں آ جائے. نبی الانبیاء کے بعد نبی والی خوشبو ہمیں جہاں سے محسوس ہوگی ہم وہیں سجدہ تعظیمی کر دیں. ہاں اس لیول کا اگر کوئی نام ہے تو ہمیں دکھایا جائے. یہ مہینہ ذی قعدہ کا منسوب ہے آپ کے 8ویں امام سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور حضور کل کا جو دن آ رہا ہے 11 ذی قعدہ, جمعرات کا دن, امام علی رضا کی آمد کا دن ہے, بادشاہ کے ظہور کا دن ہے. اور یہ واحد نام ہے جو علی بھی ہے رضا بھی ہے. دیکھ لیں مطلب نا جی, وہ جو خاندانی سلسلہ ہے وہ رکا نہیں. پہلا علی مرتضیٰ تھا, 8واں علی رضا. مفہوم ایک رہا, مقصد ایک رہا. بڑی بحث مسلمانوں نے کی ہے لفظ رضا پہ, اور پھر انہیں یہ لکھنا پڑا کہ جی اللہ جانے اس علی میں تھا کیا کہ اپنے بھی راضی تھے بیگانے بھی راضی تھے. اور سیدوں کے نام کا سکہ اس دور میں چلتا ہے. لمبی بات کا وقت نہیں ہے. ہارون فیملی, ہارون رشید فیملی کی مجبوری بن گئی. سیاسی حالات ایسے بن چکے تھے کہ جب تک محمد کی آل میں سے جو مرکزی نام ہے اس کو مسند پہ نہ بٹھایا جائے انقلاب پھر سے آئے گا. فیصلہ کر لیا. ہارون رشید کے نام سے آپ واقف ہیں؟ کوئی ایف آئی آر ہو چلی, میں نے کیا پوچھا آپ سے یار, ہارون رشید کے نام سے واقف ہو؟ چلیں 2 منٹ مجھے دے دیں. مسلمانوں کے 2 سلسلے ہیں, ایک اموی ایک عباسی. اموی سلسلہ وہ ہے جس میں 6واں یزید ہے. اموی سلسلے میں چھوٹا یزید بھی ہے, بڑا یزید بھی ہے. عباسی سلسلے میں ہارون رشید بھی ہے, مامون رشید بھی ہے. وقت زیادہ نہیں ہے. ہارون کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹا تھا عربی ماں سے, ایک تھا عجمی ماں سے. عربی ماں والا بیٹا عربوں کی حمایت کے ساتھ چل رہا تھا. ہارون رشید کے لیے مجبوری تھی. کلیش اس طرح کا بن گیا کہ اسے عرب علاقے ایک بیٹے کو دینے پڑے, اور ایران تک اور افغانستان تک یہ عجمی علاقے عجمی ماں کے بیٹے کو دینے پڑے. پھر ان دونوں بھائیوں کی, ویسے بڑا مزہ میں لطف لے رہا ہوں کہ تقریر کیونکہ اب لیکچر میں بدل گئی ہے تو بندے ستے بھی پہنے تھے سن بھی رہے. اور جب میں کوئی اس طرح کی بات کروں اور مجمع کو سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کریں, جی بسم اللہ, مہربانی سر, مہربانی سر. جب اس طرح کی بات کوئی شروع ہو جائے اور بندے پوری خاموشی سے سن رہے ہوں
تو ذاکر مولویوں کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی بیماری ہوتی ہے کہ ہندی روے، اور مجمع جیسی چپ کر جاتے، باقی ذاکر مولوی پریشان ہو جاتے۔ میں بلال یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ ٹی وی پہ خطاب کر، لیکن میسج تو پہنچنا چاہیے۔ مامون رشید، جی مہربانی، مامون رشید اجمی ماں کے بیٹے کا نام تھا، امین رشید، نہ سوری، مامون اجمی ماں کا، امین رشید عربی ماں کا۔ ہارون نے اپنی زندگی میں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ہارون رشید کی زندگی کے آخری دن بہت مشکلات میں تھے، بچوں کی طرف سے، گھر کی طرف سے پریشان تھا۔ میں چلو اپنے کلچر کی بات کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ابیاں دی عزت ادوں تک ہوندی ہے جدوں تک پراپرٹی انہوں دے اپنے نہ ہو۔ ہارون رشید نے اپنے ہاتھ خود کٹوائے، آدھی مملکت دے دی امین عربی ماں کے بیٹے، آدھی حکومت دے دی اجمی ماں کے بیٹے کو۔ اب ہارون دنیا سے گیا، دونوں بھائی آپس میں اس انتہا پہ لڑے۔ تاریخ آپ پڑھیں، کو زحمت کبھی کر لیا کریں، دیکھیں آپ ان بھائیوں کی اتنی جنگیں ہوئیں۔ ایک صاحب نے مجھے فون پہ کہا جی یہ اسلام میں کیا ہے جی، سگے بھائی لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا سارے بھائی عباس تھوڑی ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ آپ جیے سر، آپ جیے۔ ہاں، اگر بھائیوں کو دیکھنا ہے پھر بھی تجھے آل محمد کی ہسٹری دیکھنی ہے۔ خیر وقت زیادہ ہو رہا ہے، نتیجہ یہ بنا کہ اجمی ماں کے بیٹے نے عربی ماں کا بیٹا اپنے راستے سے ہٹا دی۔ مکمل حکومت مامون رشید کی ہو گئی۔ مامون رشید ایک سمبل بن گیا اسلامی دنیا کا۔ ہسٹری میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ہم رشتہ دار ہیں محمد کے، کیونکہ وہ عباسی پریشان تو نہیں ہو رہے، عباسی اولاد ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کی۔ یہی بات مدینے میں ہارون رشید نے مولا رضا کے بابا باب الحوائج مولا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام موسیٰ کاظم سے مامون رشید کے باپ ہارون نے کہا تھا۔ کب کہا؟ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ کلی حکومت تب ہارون کی اپنی تھی، پورے جوبن پہ اس کا ظلم تھا، دنیا ڈرتے ہوئے امیر المومنین کہتی تھی۔ لیکن جب مدینے میں یہ بغداد چھوڑ کے وزٹ پہ آیا، اس نے پروگرام رکھا مسجد نبوی میں۔ مدینے کے لوگ جیسے ہی مسجد نبوی میں آتے تھے، ہارون کو دیکھ کے کہتے تھے السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ۔ آپ پریشان تو نہیں ہے نا؟ یا امیر المومنین، یا تیرے باب الحوائج مولا وہیں پہ آ گئے۔ اس نے اٹھ کے بیٹھنے کو جگہ دی، ادھر امام موسیٰ کاظم، ادھر ہارون رشید۔ اب جو بھی مدینے کا مسلمان آتا ہے وہ ہارون کو دیکھتے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور جب تمہارے مولا کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیے سر، آپ جیے سر۔ رسول اللہ کے بیٹے ہمارا سلام، محمد کے بیٹے ہمارا سلام۔ ہارون رشید نے 4 دفعہ سنا، برداشت پالا، پیمانہ لبریز ہو گیا، اور شاہی اقتدار کے پورے خمار کے ساتھ کہتا ہے موسیٰ کاظم، تمہیں یہ لوگ محمد کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں
محمد کا کوئی اپنا بیٹا ہوتا اس سے نسل چلتی، پھر تو تم بیٹے تھے۔ موسیٰ تم صرف مولا سے کہہ رہے تم صرف رشتہ دار ہو حضور کے، اور میں بھی رشتہ دار ہوں حضور کا، ہم دونوں برابر ہیں۔ روکو ان لوگوں کو وہ ابن رسول اللہ نہ کہے، کیونکہ میں حضور کے چچا کی اولاد ہوں، رشتہ دار ہوں نبی کا۔ آپ حضور کی بیٹی کی اولاد ہو، آپ بھی رشتہ دار ہیں۔ کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، میں بھی رشتہ دار ہوں۔ جب کہا نا موسیٰ آپ بھی رشتہ دار ہیں، میں بھی رشتہ دار ہوں، آپ بیٹی کی اولاد ہیں، نسل آپ محمد کی نہیں ہے، نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ امام نے ایک آیت پڑھی جو آج بھی 7ویں پارے میں موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا نُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وعیسیٰ، عیسیٰ کے نام پہ امام رک جاتے ہیں۔ آگے عیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم فاجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم۔ امام نے یہ مکمل آیتیں پڑھ کے کہا یہ ان نبیوں کے نام ہیں جو ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور ان میں اللہ نے عیسیٰ کا نام بھی رکھا ہے۔ عیسیٰ ابراہیم کی اولاد میں کیسے آ گیا؟ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ جیئے سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ امام فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ان ابراہیم کی اولاد والے نبیوں میں عیسیٰ کا نام کیسے آ گیا؟ اور اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ ابراہیم کی اولاد والے ناموں میں عیسیٰ کا نام کیوں ہے؟ ہارون پڑھا لکھا تھا، اسے اقرار کرنا پڑا۔ وہ کہتا موسیٰ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ کی ماں مریم تھی نا وہ ابراہیم کے قبیلے کی تھی۔ امام نے کہا اخیر نہیں ہو گئی، وہ عیسیٰ کی ماں قبیلے کی ہے اور عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہے، میری ماں تو محمد کی بیٹی ہے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر۔ یہ ہاں جہاں سے خوشبو ہے تو وہ بات میں کلوز کر رہا ہوں، بڑی جلدی جلدی سنبھال رہا ہوں وگرنہ بات سے بات نکل رہی ہے۔ مامون رشید تخت خلافت پہ تھا، یا ایک تاجر آیا خوشبو بیچنے والا، پورا دربار معطر ہو گیا جی۔ مامون جیسا بادشاہ پریشان ہو کے کہتا ہے یہ زندگی میں کبھی خوشبو ایسی ہم نے نہیں سنی۔ وہ تاجر بول کے کہتا ہے خوشبو میرے پاس ہے، اور بادشاہ سلامت بیچنے آیا ہوں۔ مامون کہتا ہے قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا پوری حکومت بھی دے دے، قیمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مامون رشید نے اسے قریب بلا کے کہا بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا نبیوں کے سردار کے سر کے بال ہیں، حالات نے مجبور کر دیا، غربت آ گئی، میں یہ بال بیچنا چاہتا ہوں۔ 1,00,000 دینار ایک بال کا، بڑی رقم تھی۔ مامون رشید ذرا پیچھے ہٹنے لگا کہ بہت پیسے مانگ رہے ہیں۔ اس کے ایک مشیر نے کہا کہ دعویٰ تو آپ کی فیملی بھی یہ کرتی ہے کہ آپ رشتہ دار ہیں محمد کے، تو جب رشتہ داری کا دعویٰ ہے پھر کوئی شے تو تمہارے پاس بھی ہو۔ تو اس نے کہا بات تو بہت بڑی ہے، ہمارے بڑوں کے پاس بھی کوئی شے نہیں، چلو یہ کمی میں پورا۔ اس نے کہا جو مانگتے ہو
جتنے دینار اس نے مانگے سودا ہو گیا. 7 بال، 5 اور 2 7. کمال مخملی وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے بال اس نے جب نکالے خوشبو ہی خوشبو. دنیا دور دور سے دیکھنے آ رہی ہے. یہی ٹائم کتابوں میں ہے عصر کے بعد والا ٹائم. یوسف زہرا امام علی رضا. جب امام رضا آتے ہیں نا، مامون اٹھا، خوش تھا بہت کہ کوئی شاید تو ہمارے گھروں میں بھی آئی ہے. اگر نہ سکے دعوے تھے کہ ہم وارث ہیں محمد کے، ہم رشتہ دار ہیں محمد کے. لہذا میں سمجھتا ہوں بزرگوں کا تبرک جب مل گیا تو بڑا خوش ہے. امام نے دروازے سے داخل ہوتے ہی کہا، وقت تمام ہو گیا. امام فرماتے ہیں مامون رشید آج بڑی خوشی ہے چہرے پہ. کہنے لگے جی ہم بھی وارث ہیں محمد کے. سرکار نے کہا آج کی ڈیٹ میں بنے ہو؟ مسکرا کے کہتا ہے جی تحفہ ملا ہی آج ہے. امام فرماتے کیا مل گیا؟ کہنے لگا 7 بال ہیں رسول اللہ کے. بات خوشبو سے چلی تھی. امام نے جب سنا نا اسے کہ 7 بال ہیں، امام فرماتے زیارت کرواؤ گی؟ کہنے لگا جی مجھے انتظار تھا آپ کا کہ آپ خوش ہوں گے کہ کتنی اہم چیز میرے پاس ہے. کہ اس نے یوں سامنے 7 بال کیے نا، امام نے ایک اپنی یہ شہادت والی انگلی سے انہیں علیحدہ کرنا شروع کیا اور علیحدہ کر کے کہتے ہیں یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 4 میرے نانا کے ہیں. آپ جیے سفتر، آپ جیے سر. ہاں 7 بال تھے نا، ان میں سے امام نے 4 کو علیحدہ کیا اور کہا کہ یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں ہیں. اس نے کہا رضا بادشاہ کیسے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ 4 آپ کے نانا کے ہیں؟ امام فرماتے ان میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے آپ یہ. امام فرماتے ان میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی. کہتے مولا یہ تو پھر آپ ہی کو پتہ ہے نا، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہمیں بس بات میں ختم کر رہا ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بال آپ کے نانا کے نہیں ہیں، یہ بال آپ کے نانا کے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک باریکی ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. امام فرماتے ہیں ابھی فوراً روشن آگ لائی جائے. جلتی ہوئی آگ ایک ٹرے میں آ گئی. امام نے کہا تھا نا جو 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، امام نے پہلے وہ 3 اٹھا کے آگ میں ڈالے اور وہ تینوں جل گئے. مامون رشید نے کہا یہ تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ جو جل جائیں وہ محمد کے نہیں ہوں، لیکن اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ 4 آپ کے نانا کے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تجھے ابھی پتا چل جائے گا. امام نے وہ 4 بال ہاتھ پہ رکھ کے آگ سے تھوڑا فاصلہ تھا، آگ بجھ گئی. امام فرماتا ہے ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو سکتی ہے تو جو نبیوں کا سردار تھا اس کے لیے گلزار کیسے نہیں ہو؟ صدیوں پہلے امام نے بتا دیا تھا کہ جب محمد کے بال کا یہ مقام ہے تو پھر سرکار کی آل کا کیا مقام. لیکن کاش مسلمانوں کو ہاں نمازوں میں کہا درود ابراہیمی تو پڑھا. مسلمانوں نے مسجدوں میں اسپیکروں پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو کہا، لیکن جو حق پہچان کا تھا اگر وہ پورا کیا ہوتا پھر درود کی وارث بی بی کو
بھائیوں کی مقتل سے گزارا جاتا. آباد رہو. اصال ثواب ہے ان آنسوؤں کا صدقہ شرافت بھائی کی والدہ کے اللہ درجات عالیہ بلند فرمائے. ان بھائیوں کو آپس میں ہمیشہ ایک ساتھ ہی میرا مالک رکھے. عزاداروں کو کبھی کوئی دکھ نہ ہو. بس یہیں پہ میں بات تمام کر دیتا ہوں. یہ جس امام کا کل یوم ظہور ہے، یوم ولادت ہے امام علی رضا کا، اسی مہینے کی 23 تاریخ شہادت ہے اسی مولا رضا کی. میری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں. کل کا دن بڑے پیمانے پہ نہ بھی ہونا، لیکن اپنے گھر میں مولا رضا کی نیاز کا اہتمام کرنا. اور یہ حکم ہے کہ جو 11 ذی قعدہ کو، بلکہ اب دن گزر گئے ہیں، 7 ذی قعدہ سے لے کے 11 ذی قعدہ کو امام پہ درود کی تسبیحیں پڑھے، اور 11 کو امام کے نام کا وہ لنگر بنا کے، بے شک گھر میں ہی بچوں کو کھلائے. معصوم فرماتا ہے اس گھر میں پھر رزق کی کمی نہیں آئے. کل کے دن کو غنیمت جانو اور مولا رضا کی نیاز جو ہے وہ اپنے گھروں میں بناؤ. یہ وہ بادشاہ ہے امام رضا جس نے ہمیں آنے والی نسلوں کو عزاداری سکھائی. کہ جو اس طرح میں اور آپ گھروں میں صفدر بلال ہم مجلسیں کرتے ہیں نا، ان کی شروعات جو ہیں وہ امام رضا سے. میرا خدا جانتا ہے یہ کنفرم لہجے میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے چاند محرم کا نکلتا تھا نا، امام کا امامہ مبارک جو ہے وہ گلے میں آ جاتا ہے. ننگے پاؤں مسجد نبوی کو جاتے. لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے یہ حالت کیوں بنا لی؟ تو آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا غریبوں کا چاند ہو گیا. اتنا رویا کرتے تھے امام. بالآخر ایک بندے نے پوچھ لیا کہ مولا رضا محرم کا آپ اتنا زیادہ اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ نہ آپ کے آنسو رکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی محرم میں مسکراتے دیکھتے ہیں. آپ گھر میں 10 دن بالکل صف پہ بیٹھ جاتے ہیں. مولا آخر وجہ کیا ہے؟ میری بات نہیں ہے، کسی مولانا کی بات نہیں ہے، کسی علامہ کی بات نہیں، تمہارے مولا کی اپنی بات ہے. جب اس مومن نے پوچھا نا آپ اتنی اہمیت کربلا کو کیوں دیتے، امام فرماتے ہیں اس لیے کہ کہیں دنیا غدیر کی طرح محرم نہ بھول جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نصیبوں کی ہائے ہے، نصیبوں کی تعزیت ہے. لمبے جملے پڑھنے کا وقت نہیں. مالک آپ کی ذہنی دعائیں قبول کر لے. اس صف پہ بیٹھ کے جو دعائیں آپ کے ذہن میں، اللہ کسی کا دامن خالی نہ لوٹا. ہمارے بیماروں کو اللہ صحت دے دے. اس ذکر کا صدقہ. بس آخری بات کر رہا ہوں. محرم کا چاند چڑھا، امام علی رضا اللہ جانے کس انتظار میں تھے، یا مرکزی دروازے پہ ایک شاعر ہے دیبل خزائی، نام زندگی میں کبھی آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا. یہ امام رضا کے زمانے میں دیبل محرم کے چاند والی شام کو جب گلی سے گزرا، امام فرماتے ہیں دیبل ابھی 2 قدم بڑھا تھا یا امام نے اپنے دونوں بازو کھول کے اپنی جد کے ذاکر کو پتہ ہے کس لہجے میں بلایا. امام فرماتے ہیں آؤ میری دادی کے مددگار، میری دادی کے مددگار. یہ کہہ کے امام نے اسے سینہ سے لگایا، اور امام رضا سینہ سے لگا کے کہتے دیبل تمہیں خبر ہے نا محرم کا چاند ہو چکا ہے. امام نے جب کہا دیبل کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے مولا اسی لیے حاضر ہوا. امام فرماتے ہیں کوئی میری جد کا مرثیہ سناؤ گے؟ اس نے کربلا پڑھنی شروع کی.
کربلا سے شروع ہوا امام حسین کی شہادت، مولا زین العابدین کے مصائب، ایک ایک مصائب اس نے اشعار میں پڑھا، اشعار میں پڑھا۔ جب مختلف جگہوں پہ زہرا کی کلیوں کا بکھرنا، جیسے جیسے دیبل پڑھ رہا تھا گریہ امام کا بڑھ رہا ہے، یہ اچانک امام فرماتے ہیں دیبل رک جا، دیبل رکتا ہے، امام نے غلاموں سے نہیں کہا، خود اٹھ کے، جس طرح یہ سنت ہے امام کی، جو پردہ آپ نے کھینچا ہے نا، امام نے پردہ کھینچا، دیبل سمجھ گیا کہ مخدرات عصمت اب آ کے بیٹھا، جب بی بی آگی امام فرماتے ہیں اب پڑھ، جب دیبل پڑھتا پڑھتا مرثیے میں جب امام موسیٰ کاظم کی قید کے بعد اس نے کہا نا آپ کے بابا کا جنازہ پلے بغداد پہ تھا اور جنازہ اٹھانے والا کوئی بیٹا وہاں پہ نہیں تھا، جنازہ اٹھانے والا اور جس مولا کی 18 بیٹے ہوں اور جنازہ مزدور اٹھائے، قیامت کا پرسہ۔ یار دیکھو صدیوں بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ہائے ہائے کر کے رو رہے ہیں، آپ اندازہ کریں تب غم کیسا ہوگا جب موقع کے گواہ خود موجود ہوں گے، جب رضا بھی وہیں پہ ہوگا اور مولا رضا کی بہنیں پردے میں ہوں گی، جب گریہ انتہا کا ہوا اور دیبل چپ کر گیا، امام نے اپنی جیب سے ایک چٹ نکال کے کہا دیبل تو نے ایک جنازہ چھوڑ دیا ہے؟ دیبل حیران ہو کے کہتے ہیں مولا مجھے اور جنازے کا پتہ ہی نہیں ہے، میں تو موسیٰ کاظم تک کا ذکر جانتا ہوں۔ جب امام نے چٹ دی ہے نا اس میں لکھا ہوا تھا زہرا تیرا ایک بیٹا طوس کے پہاڑوں میں جس کی بہن جنگلوں میں رل کے مر جائے گی، یہ دیبل کہتا مولا یہ کون ہے؟ امام فرماتا تیرا غریب مولا۔ اتنے میں پردے داروں سے آواز آئی دیبل رضا کا ذکر نہ کر، رضا کی چھوٹی بہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں مولا موسیٰ کاظم کی بیٹی ہو، آپ کا بھائی موقع پہ موجود ہے، ابھی تمہارے بھائی کو زہر نہیں ملی، ابھی تمہارے بھائی کا جنازہ نہیں اٹھا، لیکن آپ سے رضا کی غربت برداشت نہیں ہو رہی۔ سوچو وہ کیسا وقت تھا جب کربلا میں 70 قدم کا فاصلہ تھا، بہنوں کے سر پہ قرآن تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی ہمارا غریب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ یا الہ العالمین ہم سب حاضرین و حاضرات تیری بارگاہ 10 بدعا ہیں کہ آج کی یہ مجلس ترحیم مرحومہ والدہ جناب علامہ شرافت سعید بھائی اور شرافت صاحب کے چھوٹے بھائی مرحومہ سائمہ بی بی، آپ دعا فرمائیں اللہ ان کے اگلے سفر آسان فرمائیں۔ میرے مالک میرے خالق ان کی قبر کو قرب جناب سیدہ میں جگہ دیں، اس خاندان کو میرے مالک ہر صدمے سے محفوظ اور معمول فرما، جناب سیدہ کی مسافرت کا صدقہ میرے مالک اس خاندان کو محفوظ فرما، ان بھائیوں کو ان کی اولاد کو میرے مالک نظر بد سے ہمیشہ محفوظ اور معمول فرما، ان کے رزق عزت میں اضافے فرما۔ آپ جتنے عزادار موجود ہیں، پردہ دار موجود ہیں، جو دعائیں آپ ذہنوں میں رکھتے ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو لبوں تک آتے آتے بھی رک جاتی ہیں۔ میرا اللہ تو سمیع بھی ہے علیم بھی ہے، تو سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، جو دعائیں عزاداروں کے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ سب عطا فرما دینا۔ والدین کو بچوں کے روشن مستقبل نصیب فرما، جو والدین بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں مالک ان کی پریشانیاں دیکھتے ہوئے ان بچیوں پہ ترس فرما، رحم فرما، ان بچیوں کے مستقبل تابناک کر دے۔ جو بے اولاد بھائی ہیں انہیں ماتمی اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں
انہیں اپنے گھر عطا فرما تاکہ وہ اپنے گھروں میں مظلوم کی صف بچھا سکے، مظلوم کی تعزیت پیش کر سکے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے وطن کو میرے مالک سلامتی عطا فرما، مسلمانوں کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، بین المذاہب اتفاق اور اتحاد ہمیں نصیب فرما۔ بزرگوں کے سائے گھروں پہ، سروں پہ، بچوں کے، خواتین پہ قائم اور دائم فرما، بچوں کو بہتر مستقبل عطا فرما دے، ہر والد کو، ہر والدہ کو اپنی اولاد کو پھلتا پھولتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت حسین علیہ السلام وشہادت بین یدی القائم علیہ السلام۔ اللہم ان کان رزقنا فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان قریبا فکسرہ وان کان قلیلا فکسرہ۔ اللہم بارک لنا فی رزقنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ مرحومہ سہمہ بی بی کے لیے